دیکھیں آف دی ریکارڈ ابھی 10 منٹ پڑھیں کتنا ظلم ہے اس سندھ کی حکومت کا کہ 2 ٹرینیں چلائی ہیں جمعہ ہفتہ اتوار 200% ہیں اور ویسے 140% ہیں. آپ اندازہ لگائیں ظلم 70 سال کے بعد سندھ میں اتنا ظلم ہے اتنی زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی سڑک نہیں جو لوگ اس موجوداروں پہ اور سکھر ایکسپریس پہ آئے ہیں. اور تو میں اب دیکھیں میں نے آپ مجھے داد دیں میں نے دونوں ٹرینیں مین سندھ کے متوسط علاقے میں چلائی اور پاکستان میں دونوں ٹرینوں کی آکوپنسی سب سے زیادہ ہفتہ اتوار 200% ہے اور باقی 5 دن 144%. دونوں ٹرینوں کھوکھرا پار سے ادھر ہی رہو حبیب کوٹ سے جائیں گے نا کھوکھرا پار. کھوکھرا پار سے پہلے اسٹیشن کون سا؟ بھائی جان ہم پولیس کی تنخواہ پنجاب کے برابر کرنے جا رہے ہیں. 6 کروڑ روپیہ ہفتے کے ٹریفک والے اور پولیس والے بغیر ٹکٹ سفر والوں کو پکڑ رہے تھے. اب 1 کروڑ پہ آ گئے ہیں. آج 6 کروڑ روپیہ پر ویک. ریلوے کی سب سے آمدن زیادہ ان لوگوں کی بغیر ٹکٹ والے تھے اور $10 لاکھ ہم نے 10 لاکھ لیٹر ہم نے اس 4-5 مہینے میں اپنا تیل بچایا ہے. 20 ٹرینیں نہیں جلا کر دی اور کل پرسوں ٹریکر لا رہے ہیں اور بھی بہتری آ جائے گی. مٹی تو سارے ملک میں ہے. دیکھیں ML1 بنا نا تو اس کی جو پٹڑی اکھاڑیں گے یہ ML2 اور 3 پہ لے جائیں گے. کسی ایک کو تو چلانا پڑے گا نا ٹریک کو. ابھی تو ML2 پہ شفٹ کریں گے ساری پٹڑی کو کھیڑ کے. یہاں نئی پٹڑی آ جائے گی تو یہ پٹڑی ادھر چلی جائے گی. کراچی میں ریلوے پولیس کی جو نفری اس کی بھی کمی ہے اور دنیا میں جو ریلوے ہے اس کی جو پولیس ہے اس کے پاس جدید اسلحہ ہے. ہماری جو ریلوے پولیس ہے اس کے پاس ابھی بھی 1900. کراچی والے شریف ہیں جدید اسلحے کی ادھر ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں اسلحہ شسلہ گٹروں سے نکلتا ہے اور تندوروں سے نکلتا ہے. شیخ صاحب جتنے جنکشن ہیں ریلوے ٹریک پر وہاں پر حادثات ہو رہے ہیں اس کے لیے کیا ML1 ہے کہ سارا کراسنگ ختم ہو جائے. کوئی ریلوے کی کوئی کتنے ہزار ریلوے کراسنگ ہے یہ ختم ہو جائیں. کوئی اوور برج ہو جائے کوئی انڈر برج ہو جائے. سو دی ریولیوشن ول بی ML1. خان اس کو کرسیاں اور لائے یار. ادھر آ جاؤ بھائی جو کھڑے ہیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. اس طرف آنے کوئی نہیں چاہتا. پتہ نہیں آپ سے ڈرتے ہیں. خیر خیر آرام سے کہو آرام سے. ایک بندہ ہے دوست ہے جاننے والا اسلام آباد سے آیا یار پورے اسلام آباد سے نواب شاہ تک جو ہے کسی بندے نے آگے پوچھا نہیں کہ آپ کا ٹکٹ ہے یا نہیں. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو شاید ناکام کرنے کے لیے عملہ جو ہے وہ پہلے کہہ رہا ہر اسٹیشن پہ آگے پوچھتے تھے چیک کرتے تھے اور کار چیک کرتے تھے. اب وہ پوچھ ہی نہیں رہے. ایسا ہے کچھ سر؟ نہیں ٹھیک ہے. ہر ویک میں رپورٹ لے رہا ہوں. ڈیلی رپورٹ لے رہا ہوں. آپ نے بولا تھا ٹرینوں کی کہ باتھ روم اور دیگر یہ چیزیں سیٹ ہو جائے گی. آپ تو سردیاں بھی اتنی دیکھیں بھائی پوری کوشش ہو رہی ہے. ایک پیسنجر ٹرین بھی ابھی میں میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. ایک پیسنجر ٹرین بھی ہمارے پاس فارغ نہیں ہے اور ایک فریٹ ٹرین بھی فارغ نہیں کریں گے. واش روم بھی سوچ رہے ہیں کہ پرائیویٹ جو نئے ٹھیکے ہم ٹرینوں کے دینے جا رہے ہیں. جنا ایکسپریس VIP 2 ٹرینیں چلا رہے ہیں کراچی کے لیے. اس میں جس 5 اسٹار ہوٹل کو کھانے کا ٹھیکہ دیں گے اس کے ساتھ صفائی بھی دیں گے. آپ نے سندھ ایکسپریس چلائی تھی زبردست قسم کی خوبصورت ٹرین تھی بند ہو گئی آپ کے جانے. کون سی؟ سندھ ایکسپریس اب چلائیے نا سکھر ایکسپریس. اور کیا سندھ ایکسپریس پچھلے دور میں آپ نے کوئی کوش نہیں ہے. بس فنش. ایک چلا رہے ہیں تھل پتہ نہیں کدھر سے ڈبے شبے مانگ کے
آج میں نے آرڈر دیا کہ بے نظیر کی شہادت پہ جو ڈبے جل گئے تھے ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کیا جائے. اچھا، یہ ٹرینوں کے واش روم میں جو بیچارے لوٹے ہوتے ہیں ان کو زنجیر سے کب آزاد کریں؟ سارے ملک میں لوٹا جنجیر کے سارے ملک میں لوٹے جتنے تھے نا وہ جنجیروں میں جکڑے ہوئے. آزاد کرنے کے تو بھاگ جائے گی. اب تعداد کتنی ہو گئی سر لوٹوں کی؟ ابھی تو شروع ہی ہونے لگی ہے. ابھی تو کام شروع ہوا ہے. ابھی 5 منٹ ہم شروع ٹھیک، پورے 5 منٹ بتا رکھے. سر وہ فرید ایکسپریس ہے، اس کے ساتھ ہاف ٹکٹ لیتے ہیں تو اس پہ وہ بانٹی یا سیٹ نہیں دی جاتی. ہاف ٹکٹ بچوں کو؟ جی، بچوں کے لیے اگر اس پہ دیتے ہیں تو وہ اس پہ بانٹی یا سیٹ نہیں دیتے ہیں. قانون ہوگا کہ ہاف ٹکٹ کو سیٹ نہیں دیتے ہوں، گودی میں بیٹھ کے جائے. اگر آپ کے جیسے بچہ جو ہے وہ ہاف ٹکٹ پہ جائے گا ہمارے بھی تو بچے ہیں نا. نہیں بچے سب جاتے ہی 5 سال 3 سال کا ہم نے لاء کیا تو اس کے ساتھ. دیکھو یار، میں مر جاؤں تو یاد رکھنا دنیا میں کے کسی ملک میں صحافی کی 80% جو ہے نا وہ کنسیشن نہیں ہے ود فیملی. اچھی باتوں کو تم بہت جلدی بھول جاتے ہو، بڑے بے وفا لوگ ہو. نہیں اس میں نہیں کریں. گرین لائن میں بھی 30 تاریخ تک کوئی سیٹ ہی نہیں ہے. صحافی کو دوسری ٹرینیں بھی دیکھنی چاہیے نا، بڑا کام ہے دیکھنے کا. صحافی کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں، جگہ نہ بھی ہو تو اس کو ملتی ہے. مجھے پتا سب کچھ، سب ڈرتے ہیں آپ سے. یہ جو ایکریڈیشن کارڈ ہے نا، یہ لاہور سے ایک جگہ سے بنتے ہیں، اس کو کوئی کراچی میں بھی کوئی کاؤنٹر بنائے. کریں نا، میں نے روکا تو نہیں. فواد صاحب آتے ہیں، ان سے کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کا جو پی آر ڈپارٹمنٹ بناتا ہے اس کو کراچی میں شفٹ کر دینا چاہیے کیونکہ کراچی کے کپڑے بھی لاہور سے آ رہے ہیں. سب چیزیں ٹی سی ایس کمپنی میں پھر واپس آئے گا. بھائی آپ کا بنا ہوا ہے نا. سر اس سال کا جو ہے وہ اپریل میں آئے گا جا کے. وہ 4 مہینے ویسے نکل جاتے ہیں. یہ آپ فواد صاحب سے کہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. آپ کے دوست نہیں صحیح چل ریلوے کا وہ تو صوبائی ہے نا. ایکریڈیشن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارا صوبے کا وہ تو بن جاتے ہیں. ہیں 2-3 منٹ بس شروع ہو جائیں. پورے ہو گئے جی چینل تو پورے ہو گئے ہمارے شیخوں کے حساب. 2 منٹ ہیں بھائی، جب ایک طے آپ سے بات ہو تو ہماری دیکھو نا. یہ اچھی روایت ہے، مجھے اچھا لگتا ہے لوگ گھر سے ٹرفن کیریئر کھولیں، فیملی کے ساتھ کھانا کھائیں. ٹرین وہ دینے لگے ہیں، ٹرینیں دینے لگے ہیں کانٹریکٹ بھی. فوڈ پکانے والی باتیاں رکھی ماسا بھی رکھا جا سکتا ہے. جی نہیں، ٹینڈرز کر رہے ہیں فوڈز کے، ٹکٹ میں اس کو ڈال دیں گے. 1 منٹ جی، فون آف. کیوں ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں. ایک ٹرین کی پہلی 2 باتیں کہ ہم 3 سفاری کل پرائم منسٹر صاحب نے ٹورزم کو امپروو کرنے کے لیے احکامات دیے ہیں. سو اٹک خور تک اور
लंडी कोतल का अभी स्टेशन नहीं है, उसको भी बनाने का हमने कहा कि फौरी सैलाब में वो बह गया था पटड़ी। और सेकेंडली थल एक्सप्रेस जो है, कुछ दिनों में हम लोगों की, बड़ी गरीब लोगों की डिमांड है, मुल्तान से मियाँ वाली कुंदियाँ वाया मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू एंड लिया और बक्कर के रास्ते में इंशाल्लाह 22 फरवरी तक मैं तमाम सफाई की मुहिम को, तमाम बगैर टिकट लोगों को और तमाम ग्रीनलीनेस के लिए मैं खुद पाकिस्तान की ट्रेन में विज़िट करने जा रहा हूँ। और मैं इब्तदा भी सिंध से ही करूँगा, दादू से, नवाब शाह से, खैरपुर से, मोंजोधारो से, हबीब कोट से और लाड़काना से, और तमाम रेलवे के अफसरान से मैंने दरख्वास्त की है कि इस महीने में सफाई और खुश अखलाकी के साथ हमें रेलवे को भी इम्प्रूव करना है। फ्रेट ट्रेन कल हमने डेली बेसिस पर दूसरी चलाई है और इस तरह हमारा टारगेट एक साल के अंदर 20 फ्रेट ट्रेनों का है और अभी हम तकरीबन 12 से 14 के दरमियान पहुंच गए हैं। हमारे पास कोई फ्रेट ट्रेन खाली इस वक्त और कोई पैसेंजर कोच अवेलेबल नहीं है। इसके बावजूद हम टेंडर्स पे जा रहे हैं और ये भी मैंने इनको कहा है कि बेनज़ीर शहीद के साने में जो ट्रेनें जली थी उसको भी हमारे पास कोई और सूरत हाल नहीं है। ये तमाम ट्रेनें जो हमने 20 चलाई हैं और ये 6 चलाने जा रहे हैं, थल भी फौरी तौर पर मियाँ वाली आली को मुल्तान लाकर, और VVIP 2 ट्रेनें जो हैं ये महंगी तरीन जब मैं कहता हूँ तो सहूलत के लिहाज से बेहतरीन, और एक का नाम मैंने रात लोगों ने जो नाम दिए हैं उसमें जिना एक्सप्रेस को सिलेक्ट किया। दूसरी VIP ट्रेन का भी हमने नाम सिलेक्ट नहीं किया। ये 23 और 30 मार्च के दरमियान चलेंगी। थल एक्सप्रेस थोड़े दिनों में चल पड़ेगी। और हमने PRFTC का हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर से कराची शिफ्ट कर दिया है और वहाँ मैंने अपना दफ्तर भी बना लिया है। 15 दिनों बाद आपसे मुलाकात होगी। सियासी तौर पर ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा था और डिफॉल्ट होने की दीवार को इमरान खान ने अपनी मेहनत से पड़ोसी मुल्कों के साथ उनके तावन से इस दिवालिया की दीवार मुल्क पर गिरने से बचाया है। और IMF के जो बड़े हार्ड शराइत हैं उसको लाइट करने में भी, कम करने में भी, ताकि लोगों पे बोझ न बने, इमरान खान के इन टूर्स ने, और इससे पाकिस्तान की अहमियत का भी अंदाज़ा हुआ है कि मुश्किल वक्त में हमें लोगों ने, पड़ोसी मुल्कों ने हमें कर्जे दिए हैं, और चीन और कतर और दुबई और सऊदिया जो हमारा हर मुश्किल का वक्त का दोस्त है, उसका, उनके जो शाह आ रहे हैं फरमारवा, ऐसी सरमायाकारी होगी कि लोग अंगुश्ते बदंदा रह जाएंगे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरब से। और सेकेंडली वो लोग जो चोर हैं, जो करप्ट हैं, जिन पे 16 रेफरेंसेस, पता नहीं अब जरदारी पर कितने हुए हैं, 16 हैं कि 20 हैं, 14 और 16 जरूर हैं, जिन्होंने मुर्दों के नाम पे गाड़ियां इंपोर्ट की हैं। आप ये देखें कि ऐसा बदनसीब मुल्क है, फलूदे वाला तो था ही और मसाले वाला भी था, दही भल्ले वाला भी था। ऐसे भी रेफरेंसेस को आज मैं देख रहा था जो बंदा ही मर चुका था जिसके नाम पर इन्होंने ये इंपोर्ट की। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मैं सारी कौम के सामने जिंदा मिसाल हूं कि मुझे 3.5 साल तक प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिला। बड़ी सख्त बात कहने लगा हूं। मैं इमरान खान के साथ हूं, इससे पहले ये बताना चाहता हूं, और हर अच्छे बुरे वक्त में साए की तरह उससे साथ हूंगा।
لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہے شہباز شریف کو، بلنڈر ہے یہ۔ اور وہ آنے بہانے سے اسی طرح میڈ ان سپیچ سارا قومی اسمبلی اٹھا کے دیکھیں، چور کی سب سے پہلی تقریر ہے، ڈاکو پہلے قوم سے مخاطب ہیں، جن پہ اوپر میں کو آشیانہ کی یا نندی پور کی یا سولر کی یا پانی کی یا 56 کمپنیوں کی بات نہیں کرتا، جو مدر آف دی کرمنل کرائمز ہیں، فائنینشیل کرائمز، وہ لوگوں کا احتساب کریں گے جی۔ اور میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ میں آپ کا اتحادی ہوں، اور میں سپریم کورٹ میں بھی جا رہا ہوں، اس کا مجھے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، لیکن میں نے فروغ نسیم صاحب کو خط لکھا ہے، انہوں نے جو مجھے جواب بھیجا ہے وہ میں نے اسپیکر صاحب کو بھیج دیا ہے کہ میں اتحادی وزیر کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہوں، بڑے شوق سے، کیونکہ فیصلہ کیا ہے، ہم ان کا اتحادی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کریں احتساب، جو ایف آئی اے ان کو بلا رہی ہے وہ ان کو بلائیں۔ عجب تماشا ہے جی، چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے، دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا ہے، آٹھ گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ، آٹھ گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ اور ایمبولنس گاڑیوں کے ساتھ وہ اسلام آبادوں میں پھر رہے ہیں۔ اور جب اس ملک میں کسی کو دانت کی درد شروع ہو جائے اور پاؤں میں موچ پڑ جائے اور پٹھا چڑھ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کی کیا خواہش ہے۔ غیب کے علم اللہ جانتا ہے، لیکن میں جس عمران خان کو جانتا ہوں اس کے پاس این آر او کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں آخری بار یہ اسپیکر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جی، میں فارن افیئرز کمیٹیوں میں بھی رہا ہوں، میں پبلک اکاؤنٹ میں بھی پہلے تھا، 4 دفعہ میں فارن افیئر میں رہا ہوں، 8 منسٹریاں میں نے کی ہیں۔ اس ساری اسمبلی میں میرے جیسا کارکن جس نے 8 منسٹریوں کو ہیڈ کیا وہ کوئی نہیں ہے، سو میرا ٹاپ پرائرٹی ہے، اور جو نون لیگ کے احتساب ہوں گے آڈٹ کے اور دوسرے وہ میں کروں گا جی۔ اور کریں شہباز شریف صاحب، ان کا فیصلہ ہے، ساری عمر یہ پچھتائیں گے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا کے۔ جن لوگوں نے بھی یہ غلط مشورے دیے ہیں وہ اب بھگتیں، جو زبان قومی اسمبلی میں لچر، گندی، بد اخلاق اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کی جا رہی ہے، آپ سنیں گے کہ قومی اسمبلی میں ایک دن جھگڑا ہوگا۔ اور اسپیکر صاحب سے بھی میری درخواست ہے، کیونکہ اسپیکر ایک قابل احترام پورٹ فولیو ہے، میں نے خود 2 دفعہ اسپیکر کا الیکشن لڑا ہے، دونوں دفعہ ہارا ہوں۔ میں نے عمران خان کا بطور کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا الیکشن لڑا ہے، وہ بھی میں ہارا ہوں۔ اور اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے سینئر پارلیمنٹینین ہوں۔ میں نہایت ذمہ داری سے اسپیکر صاحب سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ ان کو سزا نہ ہو، اسمبلی جائے جہاں جاتی ہے۔ ایک ہی ایجنڈا ہے 2 پارٹیوں کا۔ اگر میں ریفرنسز کی آپ کو مثال دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایک صاحب جو ہے وہ سندھ کی حکومت کے پردھان منتری بنے ہوئے ہیں، سندھ کے پردھان ہیں، منتری تو نہیں کہنا چاہتا، مین بیہائنڈ دی گن ہے، ان کے 16 ریفرنسز ہیں۔ اور شہباز شریف کا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو کرپشن کے کیسز میں نواز شریف سے بہت زیادہ ملوث دیکھتا ہوں۔ عمران خان پوری کوشش میں ہے کہ جس قسم کی اکانومی ان کو ملی ہے، آپ دیکھیں $1 بلین کا گیپ تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے
6 مہینے کی امپورٹ کے لیے ایسے حالات آ چکے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی کہ 2 ہفتوں کا فارن ایکسچینج نہیں تھا. جعلی شماریات. اسحاق ڈار ماہر ہیں جعلی کاغذ بنانے کے. انہوں نے IMF اور ورلڈ بینک کو جعلی کاغذ دیے تھے. جب مشرف نے جرمانہ دیا, میں سب کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, کتنے ملین ڈالر فائن دیا گیا, کیونکہ یہ پکڑا گیا کہ اسحاق ڈار نے جو ڈاکومنٹ دیے تھے وہ فورج تھے. انہوں نے فورج بجٹ پیش کیے, فورج اکاؤنٹ پیش کیے, اربوں روپیہ انہوں نے ڈبو دیا جی اسٹیشن پہ. ایک نارووال کا اسٹیشن 1 ارب روپے 80-90 کروڑ روپے پہ بنایا. اور ٹرین کا عالم یہ ہے کہ ایک انہوں نے انجن جو ہے 68 کروڑ روپے کا لیا ہے, اور جو جی والے ترکی والے آئے انہوں نے کہا جی ہم تو 30 کروڑ کا دے رہے تھے, لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ نکل جاؤ. تمام ٹینڈر انہوں نے سنگل پارٹیز کو دیے ہیں جی, تمام ٹینڈر. اور میں نیب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, مؤدبانہ چیف جسٹس میں نام یار میں لے رہا ہوں, میں جاوید اقبال صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں 14 سال 12 سال کے بعد ریلوے میں آیا ہوں. پہلی دفعہ کے بھی کیس وہی ہیں 69 انجنز کے, بعد کے بھی وہی ہیں, اور یہ 55 انجن کے بھی جا رہے ہیں. کوئی ان لوگوں کو وائٹ کالر کرائم کو, جاوید اقبال صاحب سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ اس کو تیز کریں. وہ وہاں ببکے مار رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں مثال بتائی جائے کہ جن لوگوں پہ 8-8 10-10 کیس ہوں, وہ پارلیمنٹ میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ 8-8 پروٹوکول گاڑیوں کے ساتھ نکل رہے ہیں. وہ منسٹر کالونی سے, جہاں ایک وزیر رہتا ہے وہاں 7 چور رہتا ہے. وزیر بیچارے کی کیلی گڈی جا رہی ہے, جھنڈے پہ ایک چھوٹا ڈنڈے پہ جھنڈا لگا ہے. وہ ڈنڈے پہ جھنڈے کو دیکھ کے ہی نظر آتا ہے کہ وزیر ہے, باقی تو یہ چور نظر آتے ہیں کہ جو دندناتے پھر رہے ہیں. اخلاقی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا تھا ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بنانے کا. اور میں آخری مرتبہ PTI سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, کورٹس میں کیس لے کے جاؤں گا. ابھی مجھے لاہور کے کیس کا انتظار ہے, اور یہ کیسز کو بدلوا لیتے ہیں. میں کھوسا صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, کل کھوسا صاحب کو خط لکھوں گا. وہ میرے پاناما کیس میں جس طرح میں نے آصف کھوسا صاحب کو, قابل احترام جناب چیف جسٹس آصف کھوسا صاحب کو دیکھا ہے کہ جتنی ان کی گہرائی اور اوین ہے, اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے کیسز راول پنڈی سے لاہور ٹرانسفر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے کیسز لاہور سے راول پنڈی سے لاہور شفٹ کر رہے ہیں, جس میں منشیات کے کیسز بھی ہیں. کیونکہ اگر یہ کیسز من پسند جگہوں پر لگوانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایک آصف سعید کھوسا صاحب جیسا چیف جسٹس دور اندیش وہ اس چیز کا نوٹس لے کہ یہ کیا ہے کہ ایک شہر میں اور ججز ہیں اور دوسرے شہر میں اور ججز ہیں, اور یہ ایک بڑی انہونی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو بیڑا کرپشن کے خلاف جس بنیاد پر عمران خان کو ووٹ ملے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ کرپٹ لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. اگر چور اور چوکیدار میں, ظالم اور مظلوم میں, ڈاکو اور محافظ میں, بے ایمان اور ایماندار میں, اور کم ظرف اور کم العقل لوگوں کے خلاف, ذہنی پستی کے لوگوں کے خلاف, چوروں کے خلاف لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے قانونی اور آئینی شکنجے میں آئیں اور اپنے انجام کو پہنچیں اور لوگوں کو ایک بہتر مواقع دستیاب ہو. تھینک یو. شیخ صاحب, کل جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ دوسری فریٹ ٹرین کا افتتاح کیا. آپ نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ اعلان کیا تھا کہ پٹریوں کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اسٹیل ملز کے حوالے دیے تھے سب,
ہم ML1 میں جا رہے ہیں جی، منڈے کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں میں اس کا منسٹر ہوں، اس میں فینانس منسٹر ہیں، اس میں پلاننگ ہے، اس میں داؤد ہوتا ہے، اور PM اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں FWA ہے، اس میں NLC کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو ML1 بن گیا تو یہ پٹڑی اٹھا کے ہم سندھ کے مضافاتی علاقوں میں جہاں پٹڑیاں ختم ہو گئی ہیں یہ وہاں لے کے جائیں گے۔ فرمائیے گا دو چیزیں، ایک تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، 3 ہاسپٹل مفاد کو منتقل کیے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس پر آپ کیا موقف دیں گے؟ پہلے تو میں KCR کی بات کروں، یہ آپ کو ہم نے دے دی ہے، ہم نے یہ جتنی خالی کروا سکتے تھے وہ کروائی ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اور یہاں مچھر کالونی اور لیاری اور ناظم آباد کے علاقے تھوڑے رہتے ہیں، کمرشل ایریا ہم نے کافی خالی کرا لیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ ہمیں ہمارا ساتھ دے، ہم اس کو بھی خالی کرائیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سی پیک میں کیا کہتے ہیں جیپنیز کا بھی ہم نے کرایا تھا، ہمارے کیے ہوئے سروے اور ہمارے کیے ہوئے PC1 پہ انہوں نے ٹھپا لگا لیا ہے، یہ PC1 میں آ گئی ہے جی، اس کا فریم ورک سندھ گورنمنٹ بنائے، ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اس ایشو پہ، اور اس کو پولی ٹوٹل سے وزیر اعظم سندھ کا کہنا ہے کہ ہم وزیر اعظم کو سرکل ریویو کے حوالے سے خط لکھتے ہیں لیکن کوئی وہاں سے ہمیں جو انہوں نے خط لکھا ہے، میں سر عام یہ کہہ رہا ہوں، 1.5 سال پہلے خط لکھا ہے، اگر چیف منسٹر چاہیں تو میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میں کسی کے پاس چوروں اور ڈاکوؤں کے پاس نہیں جاتا، لیکن کراچی کی KCR کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں کہ ہم ساری KCR یہ اس کا فریم ورک بنائیں چائنیز کے ساتھ، سی پیک میں آ چکی ہے، اور ساری قوم کو کہنا کہ چاہتا ہوں، غیب کے علم اللہ جانتا ہے کہ اگر اب KCR نہیں بنی تو یہ قیامت تک نہیں بنی۔ میزائل میں پہلے کلاشن کوف میں پکڑا گیا تھا، 7 سال قید ہو گیا تھا، اب میزائل میں قید کروانی ہے، باقی تو اور بات ہے۔ بڑے ریلیکس سیاستدان ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن کچھ ایک چیزیں دیکھنے کی کہ میڈیا کے بڑے بڑے جو چودھری ہیں بڑی جلدی انہوں نے جو ہے PTI سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، کیونکہ دانشور 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ہوتے ہیں، اس کی وجہ آپ کیا؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میڈیا پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، آج جتنا میڈیا زندہ ہے اس میں 1% شیخ رشید کا بھی دخل ہے، سارے چینل مالکان آپ کو بتا سکتے ہیں، میں نے تو پچھلی ڈیٹوں میں بھی لائسنس جاری کر دیے تھے۔ ہم 18ویں ترمیم میں کوئی رول بیک، زرداری صاحب کا کیس نواز شریف سے اور شہباز شریف سے 1 لاکھ گنا زیادہ خطرناک ہے۔ زرداری صاحب کو کوئی جون سی مرضی مخلوق ہو، اللہ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ شیخ صاحب جی آپ دبنگ انٹرویو دی تھی، آپ نے جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا بہت آپ نے مذمت کری تھی، وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا تھا، شہباز شریف سے استعفیٰ مانگا تھا، سانحہ ساہیوال پہ جو ہے سانحہ ساہیوال، پورا سوال ہونے سانحہ میں سمجھ گیا نا، سانحہ وائس بیک پہ رہے، کوئی بیک پہ نہیں رہا، میں کہتا ہوں کمزوری بن گئی ہے وزارت، میری کوئی کمزوری چیز بن گئی ہے۔ دیکھیں گنیز بک میں 8ویں دفعہ کوئی وزیر نہیں بنا، میری کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ میری بیوی ہے نہ میرا بچہ کہ جس کو یہ ضرورت ہو کہ میں وزیر کا بیٹا ہوں یا میں وزیر کی بیوی ہوں یا وزیر کی، سو یہ جن کی کمزوریاں ہوں گی ہوں۔ ساہیوال ایک اندھوناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس پہ JIT نے رپورٹ دی ہے، مجرموں کو قرار واقع کی سزا ہونی چاہیے۔ میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں آپ کو پتا کوئی میں مالشیا یا جی حضوری والا وزیر نہیں ہوں، عمران خان کی مہربانی ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے، اور کوئی اور پرائم منسٹر ہو تو میری ایسی باتیں نہ سنے، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ مجرموں کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑے گا۔ شیخ صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو بڑا اعتراض ہے شہباز شریف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بننے پہ، اور حمزہ شہباز بھی سنا ہے کہ پنجاب اسمبلی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ پنجاب کے رول بدلے گئے جی، کہ وہ بننے وہ بھی جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ PTI اور PMLN کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ بیک دا ڈور ہو چکی ہے، اور اگر یہ سسٹم پاکستان میں ڈیلیور نہیں کرتا تو پھر آپ پاکستان میں نیا کوئی نظام دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسی طرح جب سے ہم سیاست میں ہیں یہی سوچتے اور سوچتے آئے ہیں
یہ رولز میں امینڈمنٹ کیوں کی گئی ہیں یہ میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا، لیکن ہوئی یہ بھی زیادتی ہے وہاں پہ، اور مرکز میں بھی زیادتی ہوئی ہے، اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا زیادتی ہے۔ تو ہم نے کیا گناہ کیا تھا قوم بتائے؟ ہم تو کلاشن کوف جیسے نہ دہندہ ہمارے صوفوں سے جب ہم جیل میں نکلی قیدوں میں ہم نے 7 سال گزارے، اور 3.5 سال تک ہمارے پروڈکشن آرڈر نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم عام آدمی تھے، اور یہ خاص نسل ہے، یہ خاص ریس ہے، اور یہ چوروں کی نسل ہے، یہ ڈاکوؤں کی نسل ہے۔ ہمارے پہ اب میں ایک بات کہوں گا تو سارا قیامت آ جائے گی، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ورکر کلاس کا کوئی آدمی جیل جائے تو اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملتے، اور چوروں کے سردار اور چوروں کے آئی جی جائیں اور ان کے لیے جناب علی پروٹوکول، وہ جیل سے بھی آ سکتے ہیں اسمبلی میں۔ جی لاسٹ، کل آپ نے فلیٹ سروس کا آغاز کیا، آج 3 بوگیاں جو ہیں وہ لنک روڈ اسٹیشن پہ اتر گئی پٹری سے، کیا نظام ہے؟ دیکھیں سردی ہے، پٹڑیاں پرانی ہیں، بوگیز پرانی ہیں، اور کراچی والوں کو اتنی بڑی بات میں کہنے لگا ہوں، کوئی بندہ ہے اس ملک میں جو ہتھوڑیوں سے اور آریوں سے 20 نئی ٹرینیں چلا دے؟ اور آج میں نے آرڈر دیا کہ بے نظیر شہید کی چلی ہوئی ویگنوں کو، یہ مزدور عظیم ہے اس ملک کے، بوگیاں گرتی رہتی ہیں، خدا نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہوئے، ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دور میں۔ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کے سی آر جو ہے وہ سی پیک میں شامل ہو چکا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وفاق نے اس پہ گارنٹی نہیں دی ہے، وہ منصوبہ لٹکا یہ بات یہ دس از دا، دیکھیں ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے اس کا فریم ورک سائن نہیں کیا جی۔ مراد علی شاہ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے فریم ورک سائن نہیں کیا۔ اس کی ساورن گارنٹی یا نہ گارنٹی یہ بات کی بات ہے، اس کی فیزیبلٹی بن گئی ہے، اس کا ڈیزائن بن گیا ہے، اس کی فریم ورک نہیں طے ہوا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں شاہ صاحب کو، بڑے ادب کے ساتھ شاہ کر رہا ہوں، اور وہ اس کا فریم ورک طے کریں، اور گارنٹی دینا ریلوے منسٹر کا کام نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں جی۔ آپ کے 2 سوال ہو گئے، اب کوئی جی آپ کے بھی 2 ہو گئے، کوئی لاسٹ آپ پیچھے سے۔ دونوں شریف بھائیوں نے ملاقات کی ہے، اور آپ کے لیے حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ چھوٹے شہباز شریف صاحب نے بڑے پہ پریشر ڈالا ہے کہ اب دوستانہ رویہ ختم کرے اور روڈ پر آئے، اگر وہ آ گئے تو نون لیگ کو پہلے بھی نواز شریف صاحب اور مریم بیٹی روڈ پہ آئی تھی، روڈ تنگ پڑ گئے ہیں روڈ چوروں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا روڈ پہ آنے کے۔ اور یہ یاد رکھیں عمران خان کے ساتھ آج سارے ملک کے حالات ہیں، چوروں کو کوئی ادارہ قبول نہیں کرے گا، کوئی عدلیہ قبول نہیں کرے گی، عوام قبول نہیں کرے گی، اور کل آتے ہیں تو آج آ جائیں جی، تاکہ ان کو سٹرنگتھ کا پتہ لگے۔ سارا لاہور لائے ہیں اسلام آباد کے واقعے پہ، سارا لاہور لے کے آئے ہیں، ایک سائیکل کا ٹائر نہیں جلا لاہور میں۔ لاسٹ 2 کوسچن جی بس۔ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ کی بہت توانا آواز ہے، 26 جنوری ہے، ایک ہفتے میں وہاں 15 لوگوں کی بڑا ظلم ہے، کشمیر میرے خون میں ہے، اور کشمیری جدوجہد آزادی کا پاکستان میں سب سے بڑا حامی ہوں۔ جتنا ظلم اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، اور میڈیا میں میرا خیال ہے اس کو زیادہ کوریج ملنی چاہیے، اور خاص طور پہ 5 فروری کو۔ لاسٹ کوسچن، کس علاقوں میں سے؟ فوجی علاقوں میں سے کمرشل ایکٹیویٹیز ختم کرنے کا انہوں نے کہا، تو فوجی علاقوں میں نہیں ہونی چاہیے، فوجیوں کے علاقے تو شہروں سے دور ہوتے تھے، کمرشل تو ادھر ہونا چاہیے، ڈرگ روڈ پہ اور لگژری آئی چندری گور اور فضل حق روڈ پہ ہونے چاہیے۔ کینٹ میں کیا، ملیر میں کینٹ میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس آپ کے ہو گئے، سینکڑوں میں ہوگی جی، سینکڑوں میں۔ ظاہر ہے کوئی تو ہوں گے یار، سیانے آدمی ہوں، میں اتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں لائیو، میں نے رہنا ہے ادھر، میں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بڑا، جہاں میرے پر جلتے ہیں وہاں میں احتیاط کرتا ہوں۔ میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں، بے وقوفوں کے لیڈر ہیں یہ نواز، آصف زرداری اور شہباز، جو ان کو دیکھیں۔ میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں، میں نے یہ بات کہہ دی ہے،
کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹ کا چیئرمین بنانا بلنڈر ہے.